کچھ وہ تربیت نہیں کر سکا کہ اب ہمیں سہارا لینا پڑے گا قانون سازی کا. میں کچھ عرض کروں؟ بسم اللہ. سر بات اصل میں یہ ہے کہ کچھ علماء ہوتے ہیں جی, کچھ علماء نما ہوتے ہیں. یہ نما والی بات آپ مجھے بتائیں. یہ علماء نہیں ہوتے. کون ہوتے ہیں؟ انہوں نے داڑھی رکھی ہوتی ہے اور شلوار اونچی کی ہوتی ہے. مجھے ایمانداری سے بتائیں, ایک شخص جو آپ کی حیث میں میرے سامنے آئے, وہ کہے جی میں مفتی اعظم پاکستان ہوں, میرے پاس جرت ہے میں کہوں کہ تم نہیں ہو؟ نہیں, میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم مولوی بھی نہیں ہو؟ یہی عرض کرتا ہوں کہ علماء جو ہیں, دیکھیں ایک تو شریعت نے باقاعدہ اس کی علماء کی دو قسمیں کی, علماء سو اور علماء حق. آج تک نہیں پتا چلا سو کون ہے. اچھا, یہ کیسے پتا چلے گا؟ یہ آپ کو نتائج سے پتا چلے گا. جو علماء جس طرح کا طرز عمل اپنائے ہوئے ہیں اس سے امت مسلمہ کو نقصان پہنچ رہا ہے تو علماء سو ہیں, اور اگر وہ امت مسلمہ کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں تو علماء حق ہیں. اس کے نتائج سے پتہ چلے گا. جیسے جہاد کی بات آپ کر رہے تھے تو نتائج سے پتہ چلے گا. اگر وہ امت مسلمہ کے لیے فائدہ مند ہے تو وہ جہاد ہے, اگر وہ امت مسلمہ کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ فساد ہے. تو پاکستان میں تو کوئی علماء حق ہوا ہی نہ. پھر ہمارے ہاں کس نے رہنمائی کی؟ نہیں, ایسا تو کچھ نہیں ہے. بہت رہنمائی کرنے والے ہیں سارے علماء. میرے خیال میں بیشتر علماء جو ہیں, دیکھیں اصل میں ایک سرٹیفکیشن ہے, علماء کی ایک سرٹیفکیشن ہے جو مدارس سے ہوتی ہے, اور حکومتی ہمارے سطح پر کوئی ایسی سرٹیفکیشن موجود نہیں ہے. میں نے تو کئی دفعہ, میں چونکہ بینگ ڈین پنجاب یونیورسٹی, ڈین آف اسلامک اسٹڈیز, میں نے تو یہ اداروں کو یہ دی تھی ایک تجویز, بلکہ لکھ کے دی تھی ایچ ای سی کو, کہ ان کا کوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی ہو. ایچ ای سی کو لکھ کے دی تھی کہ آپ ایک نیشنل سیرا اکیڈمی بنائیں, نیشنل کونسل فار اسلامک اسٹڈیز. جی, اگر نیشنل کونسل فار اسلامک اسٹڈیز بن جائے اور وہ ایکریڈیٹیشن کونسل ہو, اس سے نہ صرف بتا دیجیے گا کہ یہ کونسل کرے گی کیا. یہ کونسل جو ہے یہ مختلف نصابات جو ہیں اس کی تجدید کرے گی, ان نصابات کی ایویلیویشن کرے گی اور اس کی تجدید کرے گی. اور دوسرا یہ کہ یہ ائمہ کی اور خطباء کی سرٹیفکیشن کا کام بھی کرے گی. یہ کوئی کروائے گا؟ کیوں نہیں کروائیں گے؟ یونیورسٹیاں کروائیں گی. جب آپ اس کے اوپر اکراس دی بورڈ لوگوں کو شامل کریں گے تو کیوں نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ یونیورسٹیاں کریں گی اور یونیورسٹیوں کے اندر سارے یونیورسٹیوں کی ڈگریاں, پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری بھی اس کونسل سے ایکریڈیٹیشن لے کے ڈگری کنسیڈر کی جائے گی, تو پھر کیوں نہ مدارس کی ڈگریاں بھی اس سے ایکریڈیٹیشن لیں گی. مدارس, اگر میں یہ کہوں نا, اگر میں فرض کیجیے گا, یہ میں آرگومنٹ کے طور پہ یہ آرگومنٹ پیش کروں کہ مڈل ایسٹ کے اندر یہ پرابلمس کیوں نہیں ہیں. مڈل ایسٹ میں پرابلمس یہ نہیں ہے کیونکہ جو جتنی بھی مساجد ہیں, یہ مدارس تو مجھے نہیں یاد کہ کوئی ہیں, سرکاری ہیں, وہ ان کے اوپر اتھارٹی ہے. پتہ ہے کیا ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے پچھلے جو بورڈز ہیں ان بورڈز کو کنٹرول کرنے کے لیے نئے بورڈز بنا دیے ہیں. جی, اور پھیلا دیا, پرابلم اور بڑھا دیا, اور پرابلم اور بڑھ گیا. اب اگر آپ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ نہیں, ان کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں تو کوئی ایسا طریقہ بنائیں جہاں وہ یونیورسٹیاں جہاں سے ایکریڈیٹیشن لیتی ہیں وہاں سے مدارس بھی ایکریڈیٹیشن لیں. ڈاکٹر صاحب کرے گا کون, کیسے ہوگا؟ بلال بھائی, یہ کوشش ہوئی ہے کئی دفعہ. بات تو سنیں آپ. اگر ایک دیکھیں, یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہونا کام. کونسل جو بنتی ہے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنتی ہے, اور ایکٹ آف پارلیمنٹ سے اگر کونسل ڈکلیئر کر دی جائے اور اس کے اندر اکراس دی بورڈ, ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ممبر کنٹرول ہو سکتا ہے؟ کون سا ممبر کنٹرول؟ کوئی بھی. کس ممبر کی بات کر رہے ہیں؟ مسجد کا ممبر نہیں. دیکھیں, مسجد کا ممبر اس طرح کنٹرول ہو سکتا ہے کہ جب آپ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے بنائیں گے ایک کونسل, اور کونسل جو ہے وہ خطباء کی ایویلیویشن کرے گی اور سرٹیفکیشن کرے گی. اگر خطباء سرٹیفائیڈ ہیں تو پھر یہ جہالت تو نہیں ہوگی نا کہ نکاح سب کے ٹوٹ گئے ہیں. پھر یہ تو نہیں ہوگا کہ سارا گاؤں جو ہے نکاح دوبارہ کرے, گاؤں بے نکاحیہ ہو گیا. ہاں جی, یہ تو نہیں ہوگا. کوئی نہ کوئی سرٹیفکیشن تو ہوگی. اب تو مسئلہ یہ ہے, آپ کے خیال میں یہ اب تو مسئلہ یہ ہے کہ بر صغیر کے اندر علماء کو بدنام کیا جاتا ہے. ایسے لوگ جو جاہل ہیں اور داڑھی رکھ کے, صرف داڑھی رکھ کے اور پگڑی پہن کے, پاکستان کے اندر بڑا کسی نے امامہ پہنا ہو, داڑھی اس کی ہو, مونچھیں جو ہیں وہ ہلکی سی کٹی ہوئی ہوں اور شلوار اس کی اونچی ہو, اس کو کون آدمی جرات کر سکتا ہے جو کہے کہ تو کوالیفائڈ نہیں ہے؟ یہی تو میں اپنی ڈگری دکھا, یہی میں عرض کرتا ہوں. کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی میں عرض کرتا ہوں. وہ اس کے اوپر فتویٰ لگا دے گا توہین علماء کا. آپ کے پاس اگر سسٹم ہوگا نا سرکاری سطح پر, تو پھر ہر بندہ ایکریڈیٹیشن مانگے گا, اس سے سرٹیفکیشن مانگے گا, تمہارے پاس سرٹیفکیٹ ہے کہ نہیں. تو مطلب اس وقت جو ہم جس بات پہ پہنچے وہ یہ کہ دین کو جو ہے وہ قانون سازی کنٹرول کر سکتی ہے, دین اپنے آپ کی اصلاح خود نہیں کر سکتا. دین اپنے آپ کی اصلاح کر سکتا ہے, لیکن لوگ دین کے ساتھ جڑے ہوئے تو ہوں. اگر کوئی جاہل آدمی, کتنا جڑے, دیکھیں کوئی جاہل آدمی داڑھی رکھ کے دین کا ٹھیکیدار بن بیٹھتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں نا, میں تو یہ جملہ بھی نہیں استعمال کر سکتا نا.
لیکن جو جاہل ہے وہ جاہل ہے، چاہے اس نے داڑھی رکھی ہے چاہے نہیں. آپ کسی پہ اور جو عالم ہے دیکھیں مدارس سرٹیفکیشن کرتے ہیں، اور مدارس سرٹیفکیشن جس نے کسی مسلک کا، میں دیکھیں بالکل اکراس دی بورڈ میں یہ سمجھتا ہوں کسی مسلک کا کوئی بھی ایسا پڑھا لکھا عالم دین وہ اس طرح کی حرکت نہیں کر سکتا. جو آپ نے کہا کہ سارا گاؤں جو ہے نکاح دوبارہ کرے اور فلانا کرے، یہ مفتی صاحب نہیں ہے، یہ وہی کسی مدرسے کے سر، یہ مفتی وہ نہیں ہوتے، یہ مدرسے سے ڈگری لے کر نہیں آئے ہوئے ہوتے، یہ مفتی فری آف کاسٹ ہوتے ہیں. مفتی صاحبان جو ہے نا وہ آپ مدرسے کی ان کی کچھ بات کریں وہ ناموس مدرسہ لگا دیتے ہیں آپ پہ. نہیں ایسا نہیں ہے، اس کو ظاہر ہے کنٹرول کرنے کے لیے ہمیں سرکاری سطح پر کوئی سسٹم میکانزم بنانا پڑے. اچھا میں آپ سے ایک چھوٹا سا مسئلہ لگتا ہوں، نجران کا واقعہ آپ کو یاد ہے؟ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا تھا آخر میں کہ آپ لوگ اپنی عبادت کر رہے ہیں، میری وجہ سے شاید آپ نہ کر سک رہے ہو تو میں چلا جاتا ہوں. یہاں تک یہ جگہ کون سی تھی؟ مسجد نبی. علماء ہمارے یہ کہتے ہیں کہ جناب جب تک ان کا ایمان جو ہے وہ سنگولر گاڈ پہ نہیں ہوگا ہم ان کو مسجدوں میں نہیں آنے دیں گے. اب ہمارے ہاں یہ شدت پسندی ہے نا، اور ہم نے اس چیز کو دیکھا ہے. لیکن اس شدت اگر طاہر اشرفی نہ ہوتا ہمارے اس ماحول میں، یقین کریں کہ وہ جو بی بی سی پہ جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جی وہاں پہ نہ طاہر اشرفی ہے اور نہ وہاں پہ کوئی اور مولوی ہے، وہاں مقامی علماء ہیں جنہوں نے ان کو مسجد پیش کی ہے، اور ایسے علماء موجود ہیں نا. اور انہوں نے کہا کیا ہے کہ ہم نے اپنے پیچھے اتھارٹی سے اجازت لے کر آپ کو یہ کہا ہے. ہاں جی، انہوں نے اپنے اون پہ نہیں کہا. نہیں، جس کے بھی اون پہ ظاہر ہے مساجد کا ایک نظام ہوتا ہے، یہ بڑا اچھا قدم ہے. مساجد کا ایک نظام ہوتا ہے. دیکھیں جو پازیٹیوٹی ہے اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے، اس کو ماننا چاہیے. ہم صرف نیگیٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگنور بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا، ڈینائی بھی تو نہیں کرنا چاہیے نا کہ ہے شدت پسندی. میں کب کہہ رہا ہوں شدت پسندی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں شدت پسندی ہے، اور شدت پسندی جہلاء کی وجہ سے ہے. جہلاء کو اپنی صفوں میں سے نکالنا پڑے گا. جہلاء کی وجہ سے یعنی کہ جہالت والوں کی جگہ. بالکل ٹھیک ہے. اس پہ آ کے واپس آ کے بریک سے نا دوبارہ بات آپ سے شروع کرتا ہوں، چھوٹا سا وقفہ، واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب اگر میں پچھلی تاریخ دیکھوں تو مولانا مودودی کا بڑا رحم اللہ کا بڑا کردار ہے اور بڑی کنٹریبیوشن ہے. میں 8ویں میں تھا جب میں نے ان کی تفسیر پڑھی تھی، اور میں یقین کیجئے کہ میں ان کو زندگی میں نہیں کبھی ملا، میں ان کو اپنے باپ جیسی عزت دیتا ہوں کیونکہ میں نے ان سے حاصل بہت کچھ کیا. اور ان کا دباچہ جو ہے نا وہ آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے، جس میں انہوں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا جس نے جیل میں ڈالا. یہ ایک علم، ایک کردار. یہ غور فرمائیے. ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھیے کیا کنٹریبیوشن کی انہوں نے، حالانکہ ہی واز اے گریجویٹ فرام کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج. 39 ایئرس کی ایج میں انہوں نے آ کے فیصلہ کیا کہ دونوں کام کٹھے نہیں چل سکتے، یا دین چل سکتا ہے یا دنیا چل سکتی ہے، میں دین کو چوز کرتا ہوں. اب یہ جو کنٹریبیوٹرز ہیں ہمارے یہاں، میں بہت سے اور لوگوں کا بھی نام لے رہا ہوں، ان کا کسی بھی مدرسے سے تعلق نہیں رہا کبھی بھی، لیکن دے ہیو کنٹریبیوٹیڈ اے لاٹ. ایسا کیوں ہے کہ ہم اتنے زیادہ محتاج ہو گئے ہیں اپنے علماء اکرام سے جن کی کنٹریبیوشن ہمیں 76 سالوں میں شاید اتنی نظر نہیں آتی جتنی ان دو ہستیوں کی آتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو مختلف، میں آپ کا نام لینا چاہ رہا تھا، میں نے ویسے نہیں لیا، اس لیے نہیں لیا کہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ میں فیوریٹزم کر رہا ہوں. آپ کی کنٹریبیوشن ہے. میں تو طالب علم آدمی ہوں، میری کیا کنٹریبیوشن؟ ڈاکٹر صاحب کنٹریبیوشن ہے، ڈیبیٹ ہے، فیئر نہیں ہے. اب مجھے کوئی پوچھے گا نا، مجھے آپ کی کوئی پیٹھ پیچھے پوچھے گا